اور ناظرین ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے فَإِنَّ فا کا معنی ہوتا ہے پس. یہ جیسے بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا آخر میں بس یہ فائنل چیز ہے، یہ آخری بات ہے، تو یہ فا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. پس ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی جماعت ہی ہم الغالبون، غلبہ پانے والی ہوگی. ناظرین یہ ایک اسم ہے اللہ. اللہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے کیونکہ یہ ذاتی نام ہے، اسم علم ہے. اللہ کا مطلب ہے اللہ ہے، مبتدا، اور آگے اس کی خبر صمدن. اور جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے صمد، حالت رفع میں اور نکرہ، جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق واحد اور مذکر. اللہ صمد. اللہ صمد. صمد کا معنی ہے بے نیاز، بے پرواہ، یعنی جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، جسے کسی کی حاجت نہ ہو، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، بلکہ سب اس کے محتاج ہوں، سب اس سے مانگنے والے ہوں، اسے کہتے ہیں صمد. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. اور اگر کہنا ہو کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، یعنی دنیا میں اور جتنا مرضی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. حقیقت میں ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا نیاز مند ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر دنیا میں فرض کریں کسی کی بھی نہ ضرورت ہو تو مالک، خالق، رب کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے، کیونکہ اسے تو اپنی سانسوں پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، اسے تو اپنے دل پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. جو انسان سو جاتا ہے اور وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، کون چلاتا ہے؟ تو اس کے لیے تو وہ اللہ کا محتاج ہے نا. تو اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی صمد ہے. تو یہ حصر ہے. حصر کیسے آئے گا؟ مبتدا کے بعد مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائی جائے گی اور خبر کو معرفہ کر دیا جائے گا. اور مبتدا کیا ہے؟ اللہ. اس کے لیے حالت رفع کی ضمیر کیا ہوگی؟ ہوا، واحد مذکر غائب کی ضمیر. اور خبر کو معرفہ کیسے؟ الف لام لگا کے، الصمد، الف لام آیا، تنوین غائب. اللہ هو الصمد، اللہ هو الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. حصر. لیکن ناظرین قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر دی جاتی ہے. تو یہاں کیا ہوا کہ یہ جو ہوا تھا اس کو حذف کر دیا گیا، اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا. لیکن خبر کو معرفہ رکھا گیا الف لام کے ساتھ. ناظرین خبر کی شرط کیا ہے؟ کہ خبر جہاں تک ممکن ہو خبر کو نکرہ رکھا جائے گا. تو یہاں پہ خبر کیا ہونی تھی؟ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. تو یہاں پہ الف لام کیوں آیا؟ الف لام کب آتا ہے؟ خبر پر، جب حصر پیدا کرنا. تو یہاں پہ ہوا آیا اور یہاں پہ الف لام آیا، حصر پیدا ہو گیا. اللہ ہی بے نیاز ہے. لیکن پھر یہ ہوا کو بیچ میں سے نکال دیا گیا، لیکن یہ خبر کے اوپر الف لام موجود رہا. تو خبر کے اوپر الف لام کا موجود ہونا
ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں حصر ہے، ورنہ الف لام کے بغیر بھی ہو سکتا تھا اللہ صمد، لیکن پھر آیا اللہ هو الصمد، لیکن یہ خوبصورت نہیں لگتا تھا، یہ قرآن مجید کے انداز کے خلاف تھا، اللہ هو الصمد۔ تو پھر کیا کیا، ہوا کو نکال دیا گیا، الصمد کی الف لام کو باقی رکھا، تو یہ بن گیا اللہ الصمد۔ اب یہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنی روانی ہے اس میں، اللہ الصمد۔ تو اس کا پھر ترجمہ کیا کریں گے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ یہ جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، ون اینڈ دی اونلی، اور اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ ناظرین، ایک اسم ہے ذالکا۔ ذالکا یہ اشارہ ہے واحد مذکر کا اور بعید کا، دور کا۔ اشارے آپ کو یاد ہوں گے، ایک قریب کے اشارے ہوتے ہیں اور ایک دور کے۔ قریب کے اشاروں میں مذکر کے الگ ہوتے ہیں اور مؤنث کے الگ، اور پھر واحد کے اشارے، مثنیٰ کے اور جمع کے، تین طرح کے اشارے۔ تو اگر ہم قریب کے اشاروں میں آئیں تو مذکر واحد کا اشارہ کیا ہے، ھذا یہ، ھذانی یہ دونوں، اور ھؤلائی یہ سب، اور مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتانی اور ھؤلائی۔ جمع میں مذکر اور مؤنث کا اشارہ ایک جیسا، اور اشارہ بعید میں گئے تو اس میں واحد مذکر کا اشارہ ذالکا، یہی جو ادھر ہے ذالکا، وہ ذالکا، ذانیکا اور اولائکا وہ سب، اور مؤنث کے لیے تلکا، تانیکا اور اولائکا۔ تو یہ واحد مذکر کا اشارہ ہے، بعید کا، دور کا، ذالکا وہ ہے۔ اب ناظرین، یہ حالت رفع ہے ذالکا، اس سے حالت نصب اور جر بھی یہی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اسم اس وقت تک حالت رفع میں ہوتا ہے جب تک اس کی حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ پیدا نہ ہو، اور چونکہ یہاں پہ اس کی حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، حالانکہ اس سے حالت نصب اور جر بھی یہی ہے، اور یہ اشارہ ہے اور اشارے معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ حالت رفع میں بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں۔ ذالکا کا معنی ہے وہ ہے۔ کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے، فوزن۔ ناظرین، فوزن کا معنی ہے کامیابی، اسی سے نکلا ہے فائزن، کامیابی پانے والا، فائزن، اور اسی سے مؤنث ہے فائزتن، کامیابی پانے والی۔ فوزن کا معنی ہے کامیابی، حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق۔ ذالکا فوزن کا مطلب ہے کہ وہ کامیابی ہے، اور کیسی کامیابی؟ اگر کہنا ہو کہ بہت بڑی کامیابی، تو آگے اس کی صفت آ رہی ہے، یعنی مرکب توصیفی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کبیرن۔ کبیرن کا معنی ہے بہت بڑی۔ اب ہم اس کو کامیابی کو مؤنث لیتے ہیں، بڑی کامیابی، لیکن عربی میں یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ آگے بھی مذکر ہے اس کی صفت۔ فوزن کبیرن یہ مرکب توصیفی ہے، یہ صفت ہے کبیرن، کس کی؟ کامیابی کی، فوزن کی، اور چاروں اعتبار سے اس کے مطابق، واحد، مذکر اور نکرہ اور حالت رفع میں۔ ذالکا فوزن کبیرن، وہ بہت بڑی کامیابی ہے،
اور اگر کہنا ہو کہ وہی بہت بڑی کامیابی ہے، وہی حصر، کیسے ہوگا؟ مبتدا کے بعد مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائی جائے گی اور خبر کو معرفہ کر دیا جائے گا۔ اب آپ کا مبتدا جو ہے یہ واحد مذکر ہے، ذالکا، واحد مذکر کی ضمیر کیا ہوگی؟ ہوا، اور خبر کو معرفہ، کیسے؟ الف لام کے ساتھ۔ الفوز، جب موصوف معرفہ ہوا تو آگے اس کی صفت بھی معرفہ، الفوز اور الکبیر، تو یہ بن جائے گا ذالک هو الفوز الکبیر، وہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ ہوا کو حذف کر دیا گیا، لیکن خبر کا معرفہ ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حصر ہے، ورنہ خبر کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، تو یہاں اس کے معرفہ لانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ اس میں حصر پیدا کرنا تھا، تو اس سے پہلے یہ حالت رفع کی ضمیر بھی لائی گئی اور اس کو معرفہ بھی کیا گیا خبر کو، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہ جو ضمیر تھی اس کو ختم کر دیا، لیکن خبر کو معرفہ رکھا گیا، تو خبر کا معرفہ ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر حصر ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز الکبیر، وہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا حصر کا ٹاپک، یعنی جس میں خبر کو مبتدا کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے، صرف ایسا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں مبتدا کے مطابق حالت رفع کی ضمیر لائی جاتی ہے اور خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضمیر کو ہم حذف کر دیتے ہیں جبکہ خبر کو معرفہ رکھتے ہیں، تو خبر کا معرفہ ہونا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔